بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ہم بہت سارے مشاہدات اور تجربات سے گزرتے ہیں اور ان پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ انہی کے نتیجے میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت ساری مشاہدات کا آپس میں کوئی تعلق بھی ہوتا ہے، اور اس تعلق کو جب ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ جب ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے تو اسی نسبت سے دوسری چیز بھی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کوانٹیٹیولی ان دونوں میں ایک رشتہ سا ہوتا ہے، ایک کے بڑھنے سے دوسری بھی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو ہم لامحالہ ہمارا ذہن اس نتیجے پہ بھی ہمیں لے کے چلا جاتا ہے کہ شاید یہ ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز ہو رہی ہے، ایک چیز وجہ ہے اور دوسرا اس کا اثر ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ ہمیں ایک فکری مغالطے کی طرف لے جاتا ہے کہ یہ بات، یہ نتیجہ نکالنا، یہ انفرنس درست نہیں ہوتا ہمیشہ۔ مثلاً جب آئس کریم زیادہ کھائی جا رہی ہوتی ہے تو انہی دنوں میں لوگ شارٹس پہننا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ آئس کریم زیادہ استعمال ہونا اور شارٹس کا زیادہ استعمال ہونا دونوں ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ شارٹس کہ آئس کریم زیادہ کھانے کی وجہ سے شارٹس زیادہ پہنے جاتے ہیں؟ تو آپ میں سے ہر ایک کہے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو کوئی تیسری وجہ تھی، یعنی گرمیاں تھیں۔ جب گرمی زیادہ ہوگی تو اس کی وجہ سے آئس کریم بھی زیادہ استعمال ہونا شروع ہوگی اور شارٹس بھی زیادہ پہننے شروع ہو گئے۔ یہ تو ایک بآسانی نظر آنے والی ایک چیز تھی کہ ہم نے اس کو ڈسٹنگوش کر لیا، اس میں تمیز کر لی۔ لیکن بعض چیزیں اتنی غیر مرئی اور غیر محسوس ہوتی ہیں کہ ایک دم سے ہم اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے، اس میں تمیز نہیں کر سکتے، اور ہم کسی فکری مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا احتمال ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان جو کازل ریلیشن شپ ہے اس کو اسٹیبلش کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں مزید ایویڈنس کی، مزید شواہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سگریٹ کا زیادہ استعمال اور کینسر کے درمیان ایک کازل ریلیشن شپ ہے، سگریٹ نوشی کی وجہ سے کینسر، لنگ کینسر بڑھ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں گراؤنڈ پہ کچھ اور ایویڈنس بھی چاہیے ہوتی ہے، جس پہ مزید شواہد، سائنسی شواہد، ایویڈنس درکار ہوتی ہے، جو کہ جب مل جاتی ہے آپ کے پھیپھڑوں کے اندر تمباکو نوشی کے اثرات جب اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو پھر ان دونوں میں کازل ریلیشن شپ کی بات کی جا سکتی ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسرا ہوتا ہے۔ یا مثلاً ایک مثال دی جاتی ہے کہ جہاں بھی زیادہ فائر فائٹرز جاتے ہیں، آگ بجھانے والے لوگ، وہیں پہ زیادہ ڈیمیج بھی ہوتا ہے۔ تو کیا زیادہ فائر فائٹرز کے جانے کی وجہ سے زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے؟ تو جواب نفی میں ہے۔ اس کا درست جواب یہ ہے کہ چونکہ فائر اتنے بڑے لیول پہ تھی کہ زیادہ فائر فائٹرز کو جانا پڑا، اور زیادہ ڈیمیج بھی زیادہ بڑی فائر کی وجہ سے ہوا، تو زیادہ فائر فائٹرز کا جانا اور
زیادہ ڈیمیج ہونا، ان دو کے درمیان کو ریلیشن ہے، لیکن وہ جو کو ریلیشن ہے وہ کازل ریلیشن نہیں ہے، ایک کی وجہ سے دوسرا نہیں ہوا۔ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ایک سبب کی وجہ سے دوسری چیز ظہور پذیر ہوئی، تو یہ اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، یہ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ یہ نیسیسری اور سفیشینٹ ہے اس کے لیے۔ یعنی جو پہلی مثال ہم نے دی اس میں، کیا یہ ضروری ہے کہ آئس کریم کھائی جائے تبھی نکر پہنے جاتے ہیں، یا اس کے بغیر بھی لوگ نکر پہنتے ہیں آئس کریم کھانے کے بغیر بھی؟ تو یہ نیسیسری نہیں ہے۔ اور دوسری بات، کیا یہ سفیشینٹ ہے؟ کیا جب کوئی آدمی آئس کریم کھائے گا تو لازمی ہے کہ وہ نکر بھی پہنے گا؟ تو آئس کریم کا کھانا سفیشینٹ نہیں ہے۔ تو اگر وہ سفیشینٹ اور نیسیسری نہیں ہے کوئی چیز، کوئی سبب اس نتیجے کو، اس اثر کو پیدا کرنے کے لیے، تو ہم کہیں گے کہ ان دو کے درمیان کازل ریلیشن شپ نہیں ہے، ایک کی وجہ سے دوسرا نہیں ہے، یہ کوریلیشن ہے ان دونوں کے درمیان میں۔ دیکھنے میں یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اور عام مشاہدے کی بات ہے، لیکن جب ہم اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس، بڑے پیمانے پہ جو ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس جو ہم جمع کرتے ہیں، جب اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں، تو اس میں اس طرح کے فکری مغالطے لاحق ہو جاتے ہیں، اور ان فکری مغالطوں کے کو وی ہیو ٹو گارڈ اگینسٹ دیم، اپنی حفاظت کرنی پڑتی ہے کہ ہم غلط نتائج نہ اخذ کر جائیں۔ تو ایک کریٹیکل تھنکنگ ایک فیکلٹی ہے، وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر بھی میں آئندہ کسی پروگرام میں بات کروں گا کہ کریٹیکل تھنکنگ کے اور کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ فکری مغالطے لاحق نہ ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ چھوٹا سا کلپ آپ کی دلچسپی کا باعث بنے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔